ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ خود بھی گمراہی خریدتے اور تمہیں بھی راستے سے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتی ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتابیں دی گئی تھیں، آسمانی کتابوں سے حصہ دیا، اس آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتی ہیں خود بھی اور تمہیں بھی جو راستہ ہے اس سے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتی ہیں۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود، کیونکہ وہ لوگوں سے رشوت لینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر ترجیح دیتے تھے، یہودی جن سے۔ انہوں نے فرمایا اس سے مراد یہود ہیں۔ کام عیسائی بھی یہی کرتے تھے، نصارہ، مگر یہود اس میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ عیسائی بھی جو ہیں، نصارہ، جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہوئیں، ان کی کتابوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی نشانیاں تھیں، وہ ان نشانیوں کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے، خود تو تھے ہی گمراہ، خود بھی گمراہ ہوتے تھے اور آگے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ کیسے گمراہ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی کتابوں میں نشانیاں بیان ہوئی تھیں، یا تو وہ نشانیاں بیان ہی نہیں کرتے تھے، ایسے خیانت کرتے تھے کہ ان نشانیوں کو بیان کرنے سے رکتے تھے، حالانکہ وہ ان نشانیوں کے متعلق جانتے تھے۔ اور یہود جو ہیں وہ تو اس چیز میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ جتنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپاتے تھے، بلکہ لوگوں سے رشوت لینے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور ان کی تصدیق کرنے کو بیان کریں اور ان نشانیوں کا اعلان کریں کہ یہ نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ ہم تک پہنچی ہیں اور آپ ہی آخری نبی اور سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ رشوت لے لیتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے دوسروں کو بھی روکتے تھے اور خود بھی رکتے تھے، اور چاہتے یہ تھے، اور اس کا بھی ذکر پچھلی آیات میں بڑی تفصیل سے گزرا تھا کہ مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ خود تو گمراہ تھے ہی، کیونکہ تاجدار دو جہاں کی تعریف نہ کرتے تھے، نہ کسی کو کرنے دیتے تھے، اور جو کرتا تھا اس کو روکتے تھے اور لوگوں سے رشوتیں لیتے تھے۔ بلکہ ایک عیسائی، ان کے پادری نے، پوپ نے کہا تھا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بیان کرنا شروع کر دیں تو جو روم سے ہمیں ڈونیشنز آتی ہیں وہ ساری رک جائیں گی۔ ہمیں تو ڈونیشنز ہی اس چیز کی آتی ہے کہ آخری نبی کی جو نشانیاں تم تک پہنچی ہیں تم ان کو پہچانتے ہو، لوگوں کے اندر اس کا ذکر نہیں کرنا۔ تو یہ خیانت کرتے تھے اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر۔ تو وہ چیز اس کے اندر اللہ پاک نے فرمائی کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور تم بھی راستے سے گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔
اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہارا کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ اب اس آیت کے اصل میں معنی یہ ہے کہ اللہ کی حمایت اور اللہ کی نصرت، جس کو اللہ کی حمایت حاصل ہو، جس کو اللہ کی مدد جس کے شامل حال ہو، وہ تو ساری دنیا سے غنی ہو جاتا ہے، وہ تو کسی کا پھر اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی جو حمایت ہے اور اللہ کی جو مدد ہے وہ تمہارے شامل حال ہوگی۔ خصوصاً اب رہی کہ جن کے تم چاہتے ہو کہ جن کی مدد تمہیں ملے، یہودیوں سے جن کی نصرت کی تم، جن کی مدد کی تم، جن کی پشت پناہی کی تم توقع رکھتے ہو، ان کی مدد نے تمہیں کیا فائدہ دینا ہے؟ یہود، مخاطب یہود ہیں، مگر یہود و نصارہ، ان لوگوں کی مدد نے تمہیں، ان کی پشت پناہی نے یا ان کی مدد نے تمہیں کیا فائدہ دینا ہے؟ جن کو اللہ کی مدد اور اللہ کی حمایت حاصل ہو، وہ تو خدا کے سوا کسی کا محتاج ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ یہود کی دشمنی اور کافروں کی دشمنی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو ساری دنیا کے کافر اور یہود بھی آ جائیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو۔ اس لیے کافروں کی یا یہود کی مدد جو ہے اس کی طرف توجہ نہ رکھو، توجہ اس بات کی طرف رکھو کہ تمہیں اللہ کی مدد، اللہ کی پشت پناہی اور اللہ کی حمایت اور اللہ کی طرف سے نصرت حاصل ہو، تو پھر ساری کائنات بھی ایک طرف ہوگی تو تم ہی کو سب کے اوپر غلبہ ہوگا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ یہود میں سے یہ بڑے بے ایمان لوگ ہیں، یہودی جو ہیں، یہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہی پھیر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور اتنے گستاخ اور بے ادب ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے سنا، ہم نے سنا، مگر ہم نے نافرمانی کی۔ اتنے بے ادب ہیں اور گستاخ ہیں، ہم نے سنا مگر ہم نے بے ادبی کی، ہم نے نافرمانی کی، یہ کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا ہے مگر ہم نافرمان ہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں، جیسے پیچھے سارا بیان ہوتا چلا آیا، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، آپ کو ہر جگہ پر نصارہ اپنی جگہ، مگر یہود تو اسپیشلی ہر جگہ جب بھی خدا نے ان کو ان کی توبہ کے اوپر معاف کیا، انہوں نے پھر دوبارہ سے نافرمانی کی، پھر نافرمانی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، ایک تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور پھر محبوب آپ سے کہتے ہیں سنیے، آپ سنیں ہماری بات، اور آپ نہ سنائے گئے ہوں
اتنے نافرمانے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور اپنی زبانیں مروڑ دیتی ہیں، اپنی زبانیں مروڑ کر ایسے لفظ ادا کرتے ہیں جس میں نافرمانی اور بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے راعنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بات اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ ایک لفظ تھا راعنا، کہ جب حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب عرب کی زبان میں، عربی لینگویج میں یہ تھا کہ ہماری رعایت فرمائیں، ذرا یہ بات آپ دوبارہ فرمائیں، میں نے سنی نہیں ہے، راعنا یا رسول اللہ۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا، ہر زبان کا اپنا اپنا دستور ہوتا ہے، تو جب کوئی بات سنائی نہ دے کسی کی گفتگو کے دوران تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے، آپ نے کیا کہا تھا، آپ کیا کہہ رہے تھے، ذرا اونچا تو بولیں، ذرا دوبارہ فرمائیے، میں سن نہیں سکا آپ کی بات۔ تو عرب کے اندر تھا کہ وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، ہماری ذرا رعایت فرمائیں یا رسول اللہ، ذرا یہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائیں، ہم یہ سن نہیں سکے۔ اب یہ اپنی زبانوں کو مروڑ دیتے تھے، یا راعنا کی بجائے یہ راعینا۔ اب یہ یہود کی زبان میں ایک گالی تھی، بے ادبی تھی اور گستاخی تھی، اور اس کے عجیب عجیب معنی بھی نکلتے ہیں یا نکالتے تھے، تو اس زبان کو مروڑ دیتے تھے۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کہہ رہی ہیں راعنا یا رسول اللہ، یعنی ہماری رعایت فرمائیں، ہم غور سے سن نہیں سکے، ذرا آپ دوبارہ یہ بات ارشاد فرما دیں، جبکہ وہ زبان کو مروڑ کے یعنی اس کے دوسرے معنی لے رہے ہوتے تھے جو کہ ان کی زبان میں گالی تھی، بے ادبی تھی، گستاخی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے تھے اور مزے لیتے تھے کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، حضور کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں چلا، استغفر اللہ من ذالک، ایسے بے ادبی کرتے تھے یہ لوگ جو ان سے۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 104 میں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر گزرا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، بھلے یہ لفظ ٹھیک ہے تمہاری زبان میں کہ ہم پر رعایت فرمائی، مگر اس لفظ کے دوسری زبانوں میں کچھ اور معنی بھی ہیں، اور وہ لوگ اس کے غلط معنی لیتے ہیں اور میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو آج کے بعد ایسا لفظ جو تمہاری زبان میں جائز بھی ہے اور صحیح معنوں میں بھی، ایسا لفظ بھی نہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بولا جائے جس میں کوئی دوسرا بے ادبی اور گستاخی کا کوئی پہلو نکال لے جو ان سے۔ لا تقولوا راعنا، آئندہ راعنا نہ کہنا، بلکہ اگر کہنا ہو تو کہنا وقولوا انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ، آئندہ راعنا نہیں کہنا، انظرنا، مجھ پر نظر کرم فرمائیے۔ اور یہ بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے، واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنا کرو بات، کیوں میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوچنے کی بات ہے، مخاطب ایمان والے ہیں اور اخیر پر کیا فرمایا جا رہا ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ جس میں شک اور شبے کی بھی بات ہو، وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے کہ وہ
اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ آگے، اس کا ذکر پہلے سورۃ البقرہ میں گزر چکا تھا، تو اب یہ آگے وہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ بَطَّانًا فِي الدِّينِ، اور آپ سے کہتے ہیں سنیے اور آپ نہ سنائے جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے پھر راعنا کا لفظ بولتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کاش اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، مگر کہتے کہ ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور آپ ہماری نہیں، اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر کرم فرمائیں، وانظرنا لکان خیر اللہم واقوام، تو یہ ان کے لیے بہتر بھی تھا اور یہ ان کے لیے درست بھی تھا، یہ ان کے لیے بہتر تھا اور یہ ان کے لیے درست تھا۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، سو ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پر لعنت فرمائی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کی بعثت کے زمانے اور آپ کی نبوت کے متعلق یہود کی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں وہ ان کو بدل دیتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سنی اور نافرمانی کی، اور اس کی نافرمانی کی، اور پھر اپنی زبان مروڑ کر، وہ میں نے آپ سے سارا ذکر کیا کہ رعینا کے لفظ کو ہی تبدیل کر دیتے تھے، اور دل میں کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے تھے کہ ہم نے نافرمانی کی، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتے تو کہتے اے ابو القاسم سنیے، اور اپنے دل میں کہتے کہ آپ نہ سنو، بے ادب گستاخ، اور آپ سے راعنا کہتے تھے اور اس لفظ کے ظاہری معنی لیتے تھے کہ آپ ان پر نظر رحمت فرمائیں، لیکن اصل میں کیونکہ ان کی زبان میں یہ ایک گالی تھی اور غلط لفظ تھا تو یہ اس سے وہ نیت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کس نے کی؟ کسی عام شخص نے، کافر نے، کسی مومن نے، کسی مسلمان نے، خدا نے، اللہ نے لعنت کر دی ان کے اوپر، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توہین کی سزا ان کو دنیا میں رسوا کر دیا۔ وہ جو حضور کی توہین کرتے تھے اور توہین کی نیت کرتے تھے ان کو دنیا میں رسوا کر دیا، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو آگے فرمایا گیا تو ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جناب میں ایسا لفظ کہنا جس کے ظاہری معنی توہین کے ہوں، توہین کے، وہ بھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، بھلے انسان کی اس میں نیت نہ بھی ہو۔ بعض فقہاء نے لکھا کہ اس میں انسان کی نیت نہ بھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی، تو تب بھی بعض فقہاء نے تو لکھا کہ وہ شخص واجب القتل ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی گندگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسا لفظ بولنا جس میں کوئی اہانت یا بے ادبی یا گستاخی کا کوئی بھی شائبہ یا کوئی بھی ایسی چیز نکلتی ہو، تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمایا وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی، سو ان میں سے کم لوگ ہی ہیں جو ایمان لائیں گے۔
ہوگی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔